ایک تو ظاہری گناہ ہے، ایک باطنی گناہ ہے۔ ظاہری گناہ تو تم جانتے ہی ہو، آنکھ سے، زبان سے، یہ گناہ ہوتے ہیں۔ ایک وہ گناہ ہے جو دل سے ہوتے ہیں، حسد کرنا، بغض رکھنا۔ یہ بغض و کینہ کتنے خطرناک ہے، ابھی آئے گا فضائل رمضان میں، کہ جس رات میں سب کی مغفرت ہوتی ہے مگر 4 کی نہیں ہوتی، ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو بغض کینہ رکھنے والا۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ بَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ سارے گناہوں کی جو جڑ ہے، بنیاد ہے، وہ تکبر ہے۔ کیا کہیں اسے؟ ام الامراض۔ کیا کہیں اسے؟ ساری بیماریوں کی جڑ۔ حضرت شیخ الحدیث شیخ ذکر رحمۃ اللہ علیہ شریعت و طریقت میں تحریر فرماتے کہ سارے معاصی میں تکبر صرف میری نگاہی میں نہیں بلکہ قرآن و حدیث کے ارشادات میں سخت ترین مرض ہے، اور طریقت میں تو بہت ہی مہلک ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں بہت اہمیت سے مستقل کتاب اس کے بارے میں ذکر فرمائی ہے، اور تحریر فرماتے کہ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں کئی جگہ تکبر کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا ارشاد ہے، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں جس کا ان کو کوئی حق حاصل نہیں، کیونکہ اپنے کو بڑا سمجھنا حق اس کا ہے جو واقع میں بڑا ہے، وہ ایک خدا کی ذات ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر مغرور و جابر کے پورے قلب پر مہر کر دیتے ہیں۔ اور ارشاد ہے، واللہ لا يحب المتکبرین، یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور ارشاد ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ مجھ کو پکارو، میں تمہاری درخواست قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے، جس میں دعا بھی داخل ہے، سرتابی ہیں، وہ ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گی۔ اور تکبر کی مذمت قرآن پاک میں بہت زیادہ آئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت میں وہ داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ جنت میں وہ داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر۔ تکبر کسے کہیں؟ اپنے کو سمجھنا عزیز، دوسرے کو سمجھنا ذلیل، کسی بھی اعتبار سے ہو، چاہے علم کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، زمان کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے اپنے آپ کو سمجھنا، ارے کر تو یاد تو کر لو، تکبر کی طرح دوسرے کو سمجھنا ذلیل، حق کا انکار کرنا۔ کیا کرنا؟ حق کا انکار کرنا۔ اسے کیا کہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑائی میری چادر ہے، عظمت میرا ازار ہے، تو جو کوئی شخص ان دونوں چیزوں میں سے کسی میں مجھ سے جھگڑے گا تو اس کو جہنم میں ڈال دوں گا اور ذرا پرواہ نہیں کروں گا۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا، رائی کے دانے کے برابر۔ منہ کے بل جہنم۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سوچو
نیچے کو منہ کر کے سوچو، غور کرو، کتنے مرتبہ ہم نے حق کا انکار کیا ہے۔ نہ جانے کس کس کو ذلیل سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھے؟ حضرت مجدد فسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں ہے، فرنگی کافر کو بھی ذلیل نہ سمجھے، فرنگی کافر کو بھی ذلیل نہ سمجھے۔ تھانی رحمۃ اللہ علیہ سے معلوم کیا جی، ہمارے پاس ایمان ہے، اللہ کا شکر ہے، اس کے پاس تو کفر ہے، مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ کافر کو بھی ذلیل نہ سمجھے، اس کے پاس تو کفر ہے، ہمارے پاس ایمان۔ فرمایا انما الاعتبار بالخواتیم، اعتبار کہے گا جس کو تم کافر سمجھ رہے ہو، کیا خبر ہو کلمہ پڑھ کے خاتمہ ایمان پر ہو جائے اور اپنا کچھ پتہ نہیں، یہ مطلب ہے۔ اس لیے فرمایا کرتے تھے کیا، میں سارے مسلمانوں کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں فی الحال، اور سارے کافروں کو اچھا سمجھتا ہوں فی المآل، یعنی انجام کے طور سے۔ اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا پھر کافر سے میں اچھا ہوں، یہ پھر مال کا مطلب۔ بھائی کچھ پتہ نہیں، دیکھ کتنا کیا لہر چل رہی ہے ابتدائی مسلمان کے گھروں میں پیدا ہوئی، مسلمان لڑکی گھر مسلمان کے یہاں پیدا ہوئی ہے، مسلمان کے یہاں پلی ہے، حافظہ بنی ہے اور مرتد ہو گئی، نعوذ باللہ۔ کتنی لڑکے جاتے، کتنے لڑکے جاتے، کچھ پتہ ہے؟ کچھ پتہ نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی